تفسیر ابن کثیر سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 70, 71, 72 تین آیت ہے. آیت نمبر 70 And indeed we have honored the children of Adam. اور یقیناً اللہ کہتا ہے ہم نے بنی آدم جو ہے یعنی آدم علیہ السلام کی اولادیں یعنی ہم سب انسان ان کو بڑی عزت دی. And we have carried them on land and sea. اور ہم نے اٹھایا ہے ان کو بر اور باہر دونوں پہ یعنی کہ زمین پر خشکی پر بھی اور سمندر میں بھی. اللہ کہتا ہے ہم نے اٹھایا ان کو یعنی کہ سوچو اللہ کا اٹھانا کہ اللہ نے وہ جہاز جو ہے وہ بھی اللہ نے اٹھایا اور جو ہم زمین پہ اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کے جا رہے ہیں یا جو بھی ٹرین اور بسز اور پلین جس میں بھی ہم سفر کرتے ہیں اللہ نے اس کو اٹھایا ہوا ہے جیسے تم بچے کو گود میں اٹھاتے ہو. And have provided them with at-tayyibat. اللہ کہتا ہے اور ہم نے ان کو رزق عطا کیا ہے بہت ہی پاکیزہ. اللہ نے پاکیزہ رزق عطا کیا ہے. انسان اگر گندا رزق کھا رہا ہے تو وہ اپنی مرضی سے کھا رہا ہے. And have preferred them above many of those whom we have created with a marked preferment. And اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کے اوپر بہت ہی یعنی فضیلت کی ہے بہت ہم نے ان کے اوپر فضیلت کی ہے اور جن کو کہ مطلب یعنی کہ ہم نے جن کی تخلیق کی ہے اور ان کو مطلب بہت ہی اچھی یعنی کہ تفضیلا یعنی بہت ہی اچھا ہم نے ان کو فضل عطا کیا ہے. اللہ کی فضیلت پریفرمنٹ. آیت نمبر 71 And remember the day when we shall call together all human beings with their respective imam. Respective imam یعنی جو اور یاد کرو کہ جس دن ہم سب کو بلائیں گے تمام انسانوں کو پکاریں گے ہم ان کے جو بھی امام ہیں ان کے ساتھ. اب وہ امام جو ہے قرآن کو بھی ہمارا امام ہی ہے نا جن کو فالو کریں گے نا ہم قرآن کو. پھر ہمارے جو رسول نبی جو ہے وہ بھی ہمارے امام ہیں. یہاں پر جو امام ورڈ ہے اس کا میننگ ہے اعمال نامہ دا بک آف ڈیڈز. تو اپنے اپنے اعمال نامے کے ساتھ اللہ پکارے گا سب کو. So whosoever is given his record in his right hand. تو جس کسی کو بھی اس کا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دیا گیا such will read their records. وہ اپنے اعمال نامے کو پڑھیں گے بڑے خوش ہو کے پڑھیں گے. and they will not be dealt with unjustly in the least. اور ان کے ساتھ رتی بھر یعنی کہ ایک چھوٹا سا فتیلا ورڈ ہے تو کھجور کی گٹلی کے اندر جو ایک چھوٹا سا ریشہ بال کی طرح ہوتا ہے دھاگا اتنا بھی ہم ان پہ ظلم نہیں کریں گے. تو سیدھے ہاتھ والے جو ہے اللہ ہم کو ان میں سے ہی بنائے. اللہم اجعلنا منہم آمین. آیت نمبر 72 And whoever is blind in this world, then he will be blind in the hereafter. ربنا لا تجعلنا منہم and most astray from the path. اور جو کوئی بھی اندھا تھا اس دنیا کے اندر یہ فزیکل اندھے کی بات نہیں ہو رہی ہے اسپریچول اندھا روحانی طور پہ اندھا جس نے اللہ کے کلام کے اللہ کے ایک ایک آیت کی کوئی قدر نہیں کی اس کو دیکھا نہیں پڑھا نہیں اور اگر پڑھا بھی تو اس کو سمجھا نہیں اور عمل میں نہیں لایا تو وہ بلائنڈ ہے وہ اندھا ہے. اس کو آخرت میں اللہ اندھا ہی اٹھائے گا. تو جو بھی اس دنیا کے اندر اندھا تھا آخرت میں وہ اندھا ہی اٹھے گا اور بھٹکا ہوا ہوگا اپنی راہ سے. کتنی بڑی بات ہے یہ کتنی بڑی بات ہے. اس لیے انسان کو قرآن جو ہے قرآن کو انسان کو پڑھنا سمجھنا اس پہ وقت لگانا ہی چاہیے. دنیا کے کھانے پینے گھومنے پھرنے ملنے ملانے سے اوپر آئیں گے تو اللہ کے کلام کی طرف جائیں گے نا. اللہ کے کلام کو لاسٹ رکھا جاتا ہے. پھر کیسے امید رکھتے ہو کہ اللہ تم کو فرسٹ رکھے گا؟
جب اللہ کے کلام کو تم نے لاسٹ رکھا ہے تو تم بھی لاسٹ ہی رہو گے. دا آنر اینڈ نوبل نیچر آف مین، یعنی انسان کا، اس کی عزت اور اس کو بہت ہی اچھی اللہ نے فطرت دیا. اللہ ٹیلس وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم and indeed we have honored the children of Adam. ہم نے آدم علیہ السلام کی اولادوں کو بڑی عزت دی. Allah tells us how he has honored the sons of Adam and made them noble by creating them in the best and most perfect of the forms. اللہ جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت اور مرتبہ دیا ہے اور ہم نے ان کو بڑا ہی اچھا بنایا، اور ان کی تخلیق جو ہم نے کی تو ان کو اس کو بیسٹ آف دا مولڈز میں سے ہم نے بنایا ان کو. یعنی کہ اللہ کہہ رہا ہے اگر کہ بہت ہی اچھا، بہت ہی پرفیکٹ مولڈ میں سے اللہ نے ان کو فارمز میں سے بنایا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ خود ہی غلط کام کرے اپنی فری ول سے، مرضی سے؟ تو اللہ نے تو اس کو اچھے مولڈ سے بنایا، وہ خود غلط کام کر رہا ہے. اللہ ہی سیز، اللہ جیسے کہ کہتا ہے کہ سورہ نمبر 95 اور آیت نمبر 4، سورہ 95 جو ہے وہ ہے سورہ 3 جس میں اللہ نے قسم کھایا ہے کہ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ. اتنی بھاری بھاری قسمیں کھا کے اللہ نے کہا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، سورہ نمبر 95 سورہ 3 آیت نمبر 4. Verily, یقیناً we created man in the best stature mold. ہم نے انسان کو بہت ہی عمدہ، بہت ہی بہترین، ہم نے اس کو مطلب جو ایک کہتا نا کہ بہت ہی اچھے اور ریپیوٹیشن، پوزیشن اور اس کا اسٹیٹس، ہر چیز میں اس کو بیسٹ بنایا ہم نے، بیسٹ آف دا مولڈ سے ہم نے بنایا. He walks upright on his 2 feet. وہ اپنے 2 پیروں پہ یوں سیدھا چلتا ہے. And eats with his hand، اور اپنے ہاتھوں سے کھانا کھاتا ہے. While other living creatures، باقی کے جو بھی مخلوقات ہیں اللہ کی، walk on 4 feet، وہ یا تو 4 مطلب ان کے جو 4 قدم ہوتے ہیں مطلب 4 پیر اس پہ چلتے ہیں. And eat with their mouths، اور وہ ڈائریکٹ اپنے منہ سے کھاتے ہیں، ہاتھ سے منہ میں نوالا نہیں رکھتے. And he has given him hearing, sight and heart، اور اللہ نے دیا ہے اس کو سننا، دیکھنا، اور پھر افعیدہ یعنی کہ اس کا سینٹر، اس کا ہارٹ، اس کا انٹلیکٹ، with which to understand all of that، جس سے کہ وہ سب کچھ سمجھ سکے، جو سن رہا ہے، جو دیکھ رہا ہے، جس کو محسوس کر رہا ہے، وہ سب کو وہ سمجھ سکے. to benefit from it، تاکہ اس سے فائدہ اٹھائے، ان چیزوں سے فائدہ اٹھائے. یہ نہیں کہ کسی اور ایک انسان دوسرے انسان سے فائدہ اٹھائے، یہ نہیں، یعنی مطلب فائدہ یعنی وہ چیزیں ہیں جو ایسی چیزیں ہیں جو اس کے سامنے ہیں، جس کو وہ ٹچ کر کے دیکھتا ہے، سنتا ہے، معلوم کرتا ہے، پھر اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. اینڈ ڈسٹنگوش بٹوین تھنگس ٹو نو وچ آر گڈ فار ہم اینڈ وچ آر ہارمفل، اور پھر پہچانتا ہے وہ کہ ہاں یہ چیز جو ہے یہ میرے لیے فائدے مند ہے، اچھی ہے، اور یہ میرے لیے نقصان دہ ہے، تو مجھے یہ نقصان دہ والی چیز جو ہے اس سے دور رہنا ہے، اور یہ فائدے والی چیز جو ہے اس کو کھانا ہے یا استعمال کرنا ہے، جو بھی ہے. in both worldly and religious terms، اور اللہ نے یہ سینس اس کو دیا ہے دنیاوی حساب سے بھی اور دین کے حساب سے بھی، کہ دین میں بھی اس کو بتایا، اللہ نے قرآن میں بتایا، حدیثوں میں بتایا کہ دیکھو یہ تمہارے لیے فائدے مند ہے، یہ نقصان دہ، یہ نقصان دہ چیز مت کرو جس سے تم کو آخرت میں بھی نقصان ہی ملے. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ and we have carried them on land and sea، اور ہم نے اٹھایا ہے انہیں زمین پر بھی اور سمندر میں بھی. means on animals such as cattle، اور ہم نے جیسے سواریاں ہیں تو سواریوں میں جیسے جانور ہیں horses and mules، گھوڑے اور خچر. and also on the sea in ships and boats، سمندر کے اندر بڑے جہاز، ناؤ، کشتیاں، اور گریٹ اینڈ اسمال، بڑی بڑی بھی، پہاڑوں جیسی بھی اور چھوٹی چھوٹی بھی، ان میں اللہ نے ہی اٹھایا ہوا ہے. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ and have provided them with الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو عطا کیا ہے رزق بہت ہی پاکیزہ، میننگ ایگریکلچرل پروڈیوس،
यानी जो खेती बाड़ी से भी आता है, फल और मेवे भी, फ्रूट्स एंड मीट, गोश्त and milk, दूध भी, with all kinds of delicious and desirable flavors and colors and beautiful appearance, और दूसरी तमाम चीजें ऐसी जिसका के रंग, रूप, खुशबू, हर चीज और उसका खूबसूरत, उसका मतलब जो दिखावा यानी अपीयरेंस, वो सब कुछ अल्लाह ने दिया। एंड फाइन क्लोथ्स, और बड़े ही अच्छे कपड़े ऑफ ऑल काइंड्स, हर तरह के कपड़े, रेशम भी, मोटा जाड़ा और तमाम यानी वुलन भी, ऑफ शेप्स एंड कलर्स एंड साइजेस, उसके रंग भी है, उसके अलग अलग साइज भी है, विच दे मेक फॉर देमसेल्व्स, जो वो अपने लिए बनाते हैं इंसान, और आर ब्रॉट टू देम बाय अदर्स, या दूसरे लोग उनको लाके देते फ्रॉम अदर रीजन्स एंड एरियाज, या तो वो दूसरी जगहों से आते हैं या वो दूसरी कंट्री से आते हैं, और वो चीज कपड़े हो या कोई भी चीजें होती है खाने पीने की, वो आती हैं दूसरी दूसरी जगहों से। तो अल्लाह ने ये रास्ता खोल के रखा है ना, समंदर का भी और फिर मतलब खुशकी का भी। वफ़द्दलनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलकना तफज़ीला, and have preferred them above many of those whom we have created with a marked preferment, और हमने उनको बहुत ही फजीलत दी है, और जिनको के मतलब हमने मतलब क्रिएट किया, हमने जिनकी तख्लीक की है, और बहुत ही उनको हमने ऐसी बहुत ज्यादा फजीलत दी है। मीन्स ओवर ऑल लिविंग बीइंग्स, यानी जितने भी मखलूकात है अल्लाह की, उन तमाम के ऊपर, एंड अदर काइंड्स ऑफ क्रिएशन, और दूसरी मखलूकात जो है उन सब पे इंसान को अल्लाह ने बहुत ज्यादा फजीलत दी है। दिस आया इंडिकेट दैट ह्यूमन आर ऑल्सो प्रिफर्ड ओवर द एंजल्स, यानी यहाँ पर इस आयत में ये भी बात पता चलती है कि अल्लाह ने तमाम मखलूकात पे इंसान को अगर बहुत ही प्रिफर किया, बहुत फजीलत दी है, तो वो फरिश्तों के भी ऊपर आ गए हमें। फरिश्तों के ऊपर भी मतलब यानी उन लोग अब आ गए, नहीं तो फरिश्तों से भी ज्यादा फजीलत अल्लाह ने इंसान को दी ना, पसंद फरमाया। एवरीवन विल बी कॉल्ड बाय हिज इमाम ऑन द डे ऑफ रिजरेक्शन, हर किसी को पुकारा जाएगा कयामत के दिन उनके इमामों के साथ। अल्लाह टेल्स यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, and remember the day when we shall call together all human beings with their respective imam, that is the book of deeds। और याद करो कि हम उस दिन बुलाएंगे, सबको पुकारेंगे, तमाम इंसानों को उनके अपने अपने इमामों के साथ, यानी कि उनके लीडर भी हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर वो उनका अमाल नामा है, बही खाता उनके अमालों का, उसके साथ। Allah tells us that on the day of resurrection he will call each people to account by its imam। अल्लाह ये कह रहा है कि कयामत के दिन तमाम इंसानों को वो बुलाएगा हिसाब करने के लिए उनके आमाल नामों के साथ। The scholars differed as to the meaning of this imam, यानी अलग अलग स्कॉलर जो हैं उलमा, वो ये इमाम वर्ड जो है उसके ऊपर उनकी अलग अलग राय है। कोई बोलता है ये इमाम है, कोई बोलता है इमाम का मतलब लीडर है, कोई कहता है सरदार है, कोई कहता है, तो इसीलिए ये सब लोगों का अलग अलग मतलब उसके अंदर नजरिया है। मुजाहिद एंड कतादा रहिमहुल्लाह said that it meant each nation would be called to account by its prophet। इनका कहना ये है कि इसका मतलब है कि हर कौम को बुलाया जाएगा हिसाब किताब के लिए उनके नबी और रसूल के साथ। सम ऑफ द सलफ सेड, और सलफ जो पुराने जो थे उनमें उन्होंने क्या कहा कि दिस इज द ग्रेटेस्ट ऑनर फॉर द पीपल ऑफ हदीस, कि ये जो हदीस के लोग हैं उनके लिए इसमें बहुत बड़ी मतलब उनके लिए इज्जत और मर्तबा है, बिकॉज देयर लीडर इज द प्रॉफिट, क्योंकि उनका लीडर कौन है? इमाम, उनके नबी रसूल। इब्ने ज़ैद सेड इट मीन्स, और उनका कहना है कि दे वुड बी कॉल्ड टू अकाउंट बाय देयर बुक, उनको बुलाया जाएगा हिसाब किताब के लिए उनकी किताब के साथ, विच वॉज रिवील्ड टू देयर प्रॉफिट विद इट्स लॉज, यानी जो भी उनके नबी और रसूल को जो वही की गई थी किताब आसमानी,
وہ کتاب کے ساتھ سب کا اکاؤنٹ لیا جائے گا کہ اس کے اندر کیا شریعت تھی, کیا قانون تھا, اور تم نے وہ قانون کتنا توڑا اور کتنا نبھایا. اس کے حساب سے مطلب تمہارا مطلب حساب کتاب اکاؤنٹنگ ہوگی کہ اگر اس کے قانون کو کہیں تم نے توڑا ہے اپنی مرضی سے تو پھر اس کا بھگتان بھگتو گے. This was also the view favored by Ibn Jarir, اور ابن جریر کا بھی یہی نظریہ ہے. ابن ابی ناجح narrated that Mujahid said, with their books, یعنی وہ بلائے جائیں گے ان کی کتابوں کے ساتھ. It may be that what is meant here, یعنی اس کا مطلب یہاں پر اس کا جو مطلب ہے is what Al-Awfi narrated from Ibn Abbas رضی اللہ عنہما concerning this آیا, کہ ابن عباس جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم, اس دن پکارا جائے گا تمام انسانوں کو ان کے رسپیکٹیو اماموں کے ساتھ. The day, and remember the day when we shall call together all human beings with their respective imam, which is that it refers to the book or record of their deeds. یہ وہ ہے کہ یا تو یہ وہ بک ہے, کوئی کتاب ہے, اور یا تو ان کا کھاتا ہے پورا کے پورا اعمال نامہ. This was also the view of Abu al-Aliya al-Hasan and ad-Dahak, اور یہ ان سب کا بھی نظریہ تھا کہ ان کو یا تو وہ کتاب ہے یا تو ان کا اعمال نامہ ہے, بک آف ڈیڈز. This view is the most correct, یعنی یہ زیادہ سب سے صحیح ہے. Because Allah says, کیونکہ اللہ یہاں پر کہتا ہے قرآن کے اندر ایک اور جگہ پہ, سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 12, وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, and all things we have recorded with numbers as a record in a clear book. فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, clear book. یعنی ہم نے اس کو صاف ایک دم کھلی کتاب کے اندر نمبر وار اس کو نوٹ ڈاؤن کیا ہے. ہم نے تمام چیزیں جو بھی سب کرتے ہیں اس کو نمبر وار اللہ نے نوٹ ڈاؤن کیا ہے. پھر ہے سورہ نمبر 18 سورہ الکہف اور اس کی آیت نمبر 49, وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ, and the book, اور وہ بک once record, یعنی اس کے اندر پورا اس کا اعمال نامہ ہے, will be placed, اس کے سامنے رکھ دی جائے گی کھول کے, یہ لے اپنا اعمال نامہ پڑھ. and you will see the criminals, اور جو مجرم لوگ ہیں ان کو آپ دیکھو گے, fearful, بہت ہی خوف زدہ, of that which is recorded therein, اس کو دیکھ کر کے اس اعمال نامے میں کیا کیا ریکارڈ ہوا ہے اس کو دیکھ کر وہ کرمنلز, وہ مجرم لوگ جو ہے وہ خوف زدہ ہو جائیں گے اپنے اعمالوں کا اس میں سب بہی کھاتا دیکھ کر. پھر ہے نیکسٹ یہاں پر جہاں اللہ نے کہا سورہ نمبر 45 سورہ جاسیہ آیت نمبر 28-29, وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاسِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اب یہ دو آیت جو ہے اس کے میننگ کو سنو. سورہ جاسیہ, اینڈ یو ول سی ایچ نیشن ہمبلڈ ٹو دیئر نیز, اور آپ دیکھو گے ہر قوم جو ہے اپنے گھٹنے پر ہمبل ڈاؤن ہو گئی ہے, جھک گئی ہے گھٹنے پر. ایچ نیشن ول بی کال ٹو اٹس ریکارڈ, ہر قوم کو ان کے اعمال نامے پہ بلایا جائے گا, یعنی وہ جو ریکارڈ ہے آف ڈیڈز ہے, اعمال نامہ. دس ڈے, آج کے دن, یو شال بی ریکمپینسڈ فار واٹ یو یوز ٹو ڈو, آج کے دن تمہیں اجر دیا جائے گا ان تمام چیزوں کا بدلہ, ریکمپینس بدلہ, جو کچھ بھی تم دنیا میں کرتے آئے تھے, جو دنیا میں کرتے آئے تھے اس کا ہی بدلہ ملے گا. اچھا کیا تھا تو اچھا, برا کیا تھا تو برا. اب اس کا بدلہ جو ہے وہ اس کے لیے تیار ہو جاؤ. اچھے کے لیے تو فکر نہیں ہے, برے کے لیے تو فکر ہے نا. لیکن دس our record speaks about you with truth, یعنی سوچو تمہارا اعمال نامہ جو ہے وہ خود ہی بولے گا, وہ خود ہی بولے گا, اور وہ حق بات ہی بولے گا, صحیح بات. Verily
यकीनन we were recording what you used to do. यकीनन हम तो सब कुछ तुम्हारा रिकॉर्डिंग कर रहे थे, जो भी तुम कर रहे थे, तुम्हारा अमाल, वो तमाम तुम्हारा अमाल नामे में दर्ज कर रहे थे हम. अल्लाह कहता है हम, यानी अल्लाह खुद. This does not contradict the fact that prophet will be brought forward when Allah judges between his ummah. और ये बात यहाँ पर नहीं है कि उसके उलट नहीं है बात कि भाई रसूलों को अल्लाह नहीं बुलाता. ऑफ कोर्स रसूल, हर कौम की रसूल को बुलाया जाएगा. जब अल्लाह फैसला करने वाला है, जब उनकी उम्मतों के बीच में फैसला किया जाएगा, तो उनके रसूल, उनके नबी उनके साथ होंगे. फॉर ही विल इनएविटेबली बी अ विटनेस अगेंस्ट हिज उम्मा. क्योंकि जो भी उन्होंने डीड्स किए, ओवर देयर डीड्स, यानी जो उनके अमाल थे, उसके ऊपर रसूल जो हैं वो गवाह होंगे ना, तो उनके खिलाफ भी तो गवाही देनी पड़ेगी ना. बट वॉट इज मेंट हियर बाय इमाम इज द बुक ऑफ डीड्स. यहां पर जो इमाम कहा गया, अब वो इमाम वो नहीं है जो तुम्हारे लीडर या तुम्हारे नबी, तुम्हारे रसूल या तुम्हारी जो किताब, यानी जैसे हमारे लिए कुरान है हमारा इमाम. यहां पर इमाम जो है इस आयत में जो बोला गया है, हर अरबी वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं. तो यहां पर इमाम जो है वो कहा गया कि वो जो आमाल नामे की बात हो रही है. अल्लाह से यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम फमन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फउलाइका यक़रऊना किताबहुम. And remember the day when we shall call together all human beings. और याद करो वो दिन जब हम तमाम इंसानों को बुलाएंगे with their respective imam, उनके तमाम आमाल नामों के साथ. So whosoever is given his record in his right hand, जिस किसी का भी रिकॉर्ड उसके राइट हैंड में दिया जाएगा, सीधे हाथ में, such will read their records. वो तो बड़े खुशकिस्मत लोग होंगे, वो अपने रिकॉर्ड को देखेंगे, पढ़ेंगे, खुश होंगे. मीन्स बिकॉज ऑफ देयर हैप्पीनेस एंड जॉय, उनके अंदर खुशी, और उनको इतनी उससे, यानी उनको इतना मतलब उससे खुशियां मिलेगी. एट व्हाट इज रिकॉर्डेड, कि जो कुछ भी उनके अमाल नामे में लिखा हुआ है, देयरिन ऑफ गुड डीड्स, उनके अच्छे अमाल, नेक अमाल, कुरान के मुताबिक के अमाल, और जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक अमाल. दे विल रीड इट एंड वांट टू रीड इट. वो पढ़ते जाएंगे, उसको बार बार पढ़ेंगे, लोगों को पढ़ पढ़ के बताएंगे और बोलेंगे देखो देखो पढ़ो हमारा अमाल नामा. और अल्लाह हमको इन राइट हैंड वालों में ही अल्लाह हमको मिलाए. अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम. फिर एज अल्लाह सेज, जैसे कि अल्लाह कहता है सूरे नंबर 69, सूरे 69 जो है वो है सूरे अल-हाक्का, और उसकी आयत नंबर 19 से लेके 29 तक. लेकिन यहाँ पर वो पूरी तमाम आयतें नहीं है, सिर्फ बिगिनिंग और एंडिंग दी हुई है. तो 19 नंबर की जो आयत है वहां से लेके 29 आयत तक. फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फयक़ूलु हा उमुक़रऊ किताबिया अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम आमीन. Then as for him who will be given his record in his right hand will say, और रही उसकी बात जिसके हाथ में, सीधे हाथ में जिसके दिया जाएगा उसका अमाल नामा, तो वो कहेगा Here, read my record, ये है देखो पढ़ो मेरा अमाल नामा. Until his saying, फिर उसकी जो आयत का एंड है जो वह अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिही, और वो जिसके उल्टे हाथ में किताब दिया गया उसका अमाल नामा. बट एज फॉर हिम हु विल बी गिवन हिज रेकॉर्ड इन हिज लेफ्ट हैंड, बदनसीब, बदकिस्मत. तो जिसके उल्टे हाथ के अंदर जो अमाल नामा जब उसका दिया जाएगा, तो अल्लाह रब्बना ला तजअलना मिनहुम आमीन, अल्लाह हमको इनमें से मत बनाना, आमीन. तो ये वहां तक का मतलब इसमें उन लोग ने बताया है कि ये तमाम आयत जो 10 आयतें हैं, इसमें भी यही सारी बातें जो यहां पर बोली गई है. वला युज़लमून फतीला, एंड दे विल नॉट बी डेल्ट विद अनजस्टली इन द लीस्ट. फतीलन यानी जो वो धागा है खजूर की गुठली का ग्रूव के अंदर, उसके बराबर भी उनके साथ नहीं होगा कोई भी नाइंसाफी. We have already mentioned that the fatil is the long thread in the groove of a date pit.
یعنی کھجور کی گٹلی کے اندر جو ایک کھانچا بنا ہوا ہوتا ہے ایک اندر، اس میں ایک دھاگا جیسا ہوتا ہے، اللہ نے اس کی مثال دیا ہے یہاں کہ اس کے برابر بھی ہم ظلم نہیں کریں گے. الحفیظ ابو بکر البزر ریکارڈڈ a حدیث فرام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، کہ ابو ہریرہ سے یہ حدیث کوٹڈ کی گئی ہے، اکارڈنگ ٹو وچ the prophet said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کنسرننگ دا آیا یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ اس دن جب پکارا جائے گا تمام انسانوں کو ان کے اماموں کے ساتھ. اس پر جو حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ انہوں نے اس کو بتایا ہے، کوئی میں نے کہ مطلب اس کے نریٹر ہیں وہ، the day when we shall call together all human beings with their respective imam، کہ وہ دن جب ہم پکاریں گے تمام انسانوں کو ان کے اماموں کے ساتھ. اس پر جو حدیث ہے وہ ہے یدعا احدہم فیعطا کتابہ بیمینہ وَيُمَدُّ لَهُ فِي جِسْمِهِ وَيَبْيَضُّ وَجْهُهُ وَيُجْعَلُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجٌ مِّن لُؤْلُؤَةٍ يَتَلَأْلَأُ فَيَنْطَلِقُ إِلَى أَصْحَابِهِ فَيَرَوْنَهُ مِن بَعِيدٍ فَيَقُولُونَ اللہم اتنا بہذا وبارک لنا فی ھذا. تو یہ حدیث ابھی آدھی پڑھی ہوں میں نے، اور اس کا انگلش کا جو ورژن ہے وہ پڑھ رہی ہوں کہ ون آف یو ول بی کالڈ اینڈ ول بی گیون ہز بک ان ہز رائٹ ہینڈ، کہ تم میں سے ایک کو بلایا جائے گا، پھر اس کے سیدھے ہاتھ میں اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا. ہی ول بی ان اے گڈ فزیکل اسٹیٹ، وہ اپنے جسمانی طور پہ بہت ہی اچھے جسم میں ہوگا ایک دم، with a white face، بہت ہی اجالے والا گورا سفید چہرہ، and there will be placed on his head a crown of shining pearls، اور اس کے سر کے اوپر تاج رکھا جائے گا جس میں چمکتے ہوئے موتی ہوں گے. he will go to his companions، وہ اپنے ساتھی داروں کے پاس جائے گا، and they will see him from afar and will say، اور دور سے وہ لوگ دیکھیں گے اسے اور کہیں گے او اللہ let him come to us and bless us with this، او اللہ یہ ہمارے ہی پاس آئے اور ہمیں بھی ایسے ہی تو بلیس کر. جو مطلب انہوں نے جو یہاں پر جو کہا نا کہ اللہم آتنا بہذا و بارک لنا فی ھذا، یعنی یہ بارک لنا برکت یعنی بلیس کر ہمیں. اب ہے دوسرا حصہ فیاتیہم فیقول لہم ابشروا فإن لکل رجل منکم مثل ھذا. اچھا یہاں پر ایک اور اس کی جو لائن ہے then he will come to them، تو وہ اپنے ساتھیوں کے پاس جو ہے رائٹ ہینڈ والا جو ہے اصحاب الیمین وہ جائے گا وہاں and will say to them، اور ان سے کہے گا rejoice، خوشیاں مناؤ، for every man among you will be like this، کیونکہ وہ اپنے ان کمپینین کی طرف ہی گیا جو وہ بھی ان کو بھی وہی بشارت وہ دے رہا ہے کہ وہ رائٹ ہینڈ والے وہ بھی بنیں گے، یعنی کہ ان کو بھی سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا کہ وہ بھی تم ہی اسی طرح کے ہوں گے. اب یہ یہاں سے اب دوسرا شروع ہوتا ہے. تو یہاں پر وَأَمَّا الْكَافِرُ، لیکن اب کافر کی بات ہو رہی. وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيَسْوَدُّ وَجْهُهُ وَيُمَدُّ لَهُ فِي جِسْمِهِ وَيَرَاهُ أَصْحَابُهُ فَيَقُولُونَ نعوذ باللہ من هذا او من شر هذا اللہم لا تأتنا به فیأتیہم فیقولون اللہم اخزہ فیقول ابعدکم اللہ فإن لکل رجل منکم مثل هذا. اب یہ وہ ہے جو ڈس بلیور کی بات ہو رہی ہے. ایز فار دا ڈس بلیور کافر کی بات کہ رہی کافر کی بات، his face will be black، اس کا چہرہ کالا ہوگا، and his body will be enlarged، اور وہ بہت ہی موٹا پھولا ہوا اس کا جسم ہوگا، یعنی بدنما. دنیا میں بھی موٹاپے کو مطلب خرابی بولتے ہیں. his companions will see him from afar and will say، اور اس کے ساتھی دار بھی اس کو دور سے دیکھ رہے ہوں گے اور پھر کہیں گے we seek refuge in Allah from this، ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے اس سے، اور from the evil of this، اور اس کی برائیوں سے. او اللہ do not let him come to us، کہ اللہ اس کو ہماری طرف مت آنے دے، کیونکہ جب وہ ان کی طرف جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ وہ لوگ بھی ابھی ایسی ہی سزا پائیں گے.
Then he will come to them and they will say, Oh Allah, humiliate him. تو جب وہ ان کی طرف آئے گا تو وہ لوگ اس کے لیے بد دعا کریں گے کہ اللہ اس کو ذلیل کر دے، اس کو خوار کر دے. He will say, May Allah cast you away. Every man among you will be like this. اور وہ کہے گا کہ اللہ جو ہے وہ تم کو اس سے تم کو دور کرے، اور تم جو ہو ایوری مین وہ سب کے سب اسی کی طرح ہو. Then Al-Bazzar said, this was only reported through this chain. کہ یہ جو حدیث ہے وہ اس چین سے ملی، یعنی کہ ابو ہریرہ. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ عَمَى, and whoever is blind in this, اور جو بھی اس کے معاملے میں بلائنڈ ہے. ابن عباس، مجاہد، قتادہ and ابن زید said this means in this worldly life. اس دنیا کی زندگی میں عامہ blind means blind to the signs and proofs of Allah. یعنی اللہ کی آیتوں کے لیے جو اندھا تھا دنیا کی زندگی میں. فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ عَامًا, then he will be blind in the hereafter, as he was blind in this world, جیسا کہ وہ بلائنڈ تھا اس دنیا میں. وَأَضَلُّ سَبِيلًا, and most astray from the path, اور وہ بھٹکا ہوا صحیح راستے سے. most astray as he was in this world, دنیا میں جس طرح سے وہ بھٹکا ہوا تھا گمراہ ویسے ہی وہاں بھی رہے گا. we seek refuge with Allah from that. اللہ ہم سب کو اس سے ضرور بچائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.